السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن ملتان سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد افتخار الحسن۔ ناظرین، عید کی جو خوشیاں ہیں اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آج ملتان سے ہم بھی آپ کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہیں۔ میرے ساتھ ہیں عائشہ خان، اور یقیناً آپ لوگ اپنے گھر میں عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کر رہے ہوں گے، اسی طرح میٹھی عید کی خوشیاں ہم لوگ اپنے میٹھے مہمانوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں پی ٹی وی ملتان سینٹر سے۔ جی عائشہ، جس طرح آپ نے کہا کہ عید کی خوشیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ شریک ہیں، آپ ہمارے ساتھ شریک ہیں، اور آج اس اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہیں ان کا بھی تعارف کروا دیں، وہ بھی ہماری عید کی خوشیوں میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میرے پہلے مہمان ہیں جناب پیر عامر اقبال شاہ صاحب۔ عامر اقبال شاہ صاحب یہاں سے ایم پی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نواز سے ان کا تعلق ہے۔ اور دوسرے میرے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر آصف علی خان صاحب، وائس چانسلر ہیں نواز شریف زرعی یونیورسٹی ملتان۔ جی عائشہ، ہمارے ساتھ موجود ہیں مسٹرس معصومہ سبطین، جو کہ وائس پریزیڈنٹ ہیں دا فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی، اور اس کے علاوہ یہ فیشن ڈیزائنر بھی ہیں، اور یہ بھی آج ہمارے ساتھ عید کی خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ملتان کی ایک بہت ہی خوبصورت آواز انسا ملک موجود ہیں، جو کہ بہت شہرت یافتہ سنگر ہیں، اور یہ بھی آج ہمیں ہمارے عید کے اس شو میں ہمیں بہت ہی مزیدار سانگ سنائیں گی۔ عید کی جو خوشیاں ہیں اس کو ہماری کرکٹ ٹیم نے بھی دوبالا کر دیا، جس طرح 22ویں روزے ہماری کرکٹ ٹیم نے پاکستان نے انڈیا کو ہرا کر چیمپئن ٹرافی جیتی، اس کا نشہ ابھی تک جو ہے وہ اترا نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ عید کی خوشیاں کیسے سیلیبریٹ کرتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو پی ٹی وی دیکھنے والوں کو جہاں جہاں پہ دنیا میں موجود ہیں بہت بہت عید مبارک، بہت اسپیشل دن ہے، اور میں یہاں پہ یہ ایمفسائز کرنا چاہوں گا کہ یہ عید بچوں کی نہیں ہوتی، بڑوں کی بھی ہوتی ہے۔ جی بالکل، اور ہمارا اسلام بھی یہی کہتا ہے، اور ہمیں اس کو پوری طرح بھرپور طریقے کار سے اس کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے۔ جی بالکل۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ پہلے کس طرح عید سیلیبریٹ کرتے تھے جب آپ چھوٹے ہوا کرتے تھے؟ میرے خیال ہے پہلے سادگی زیادہ تھی۔ آج سے اگر آپ دیکھیں کو 30-40 سال پہلے، 50 سال پہلے، اس وقت ٹی وی اتنا پاپولر نہیں تھا، بلکہ نہیں تھا جب ہم بہت بچپن میں تھے، تو اس میں سیلیبریشنز اور طرح کی تھی۔ اس میں خاص طور پہ جھولے لگنے اس وقت، اور روزوں کے بعد کوئی چاٹ کے بازار لگنے، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں کھانے جانا، بازاروں میں خوبصورتی اس وقت زیادہ ہوتی تھی، یہ شاید ہمیں زیادہ لگتی تھی۔ تو اب بچے ایک تو انٹرٹیننگ زیادہ ہے، ٹی وی کے ساتھ اٹیچمنٹ زیادہ ہے، جو آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہیں وہ تھوڑی سی کم ہے، اس وقت زیادہ ہوتی تھی۔ تو خاص طور پہ مجھے یاد ہے بچپن میں ہم فلم دیکھنے سینما ضرور جایا کرتے تھے، عید پہ ایک اسپیشل چیز ہوا کرتی تھی جو اب شاید نہیں ہے، اب ٹی وی نے جس طرح آپ نے کہا کہ بچپن میں عید پہ اکثر جب اسٹوڈنٹ تھے تو فلم دیکھنا، دوستوں کے ساتھ جانا، یہ سب سے بڑی عیاشی تھی۔ جی جی۔ لیکن اب پھر ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے، پھر سینما آباد ہو گئے ہیں، پھر جو ہے لوگوں کا عید پہ دیکھتا ہوں بڑا سما ہوتا ہے، بڑا رش ہوتا ہے عید پر۔ ایک دفعہ پھر وہی جو ہے زمانہ پھر سے سینما والا شروع ہو گیا، کیونکہ اب سینماز اتنے اچھے بن گئے ہیں، اور ساری فیملیز لوگ سارے اس طرح سے آئے ہوتے ہیں کہ ایک شو دیکھنے کے بعد جب ہم باہر نکل رہے ہیں تو وہ دوبارہ ٹکٹ کی طرف جا رہے ہیں کہ جی اس ٹائم دوسری مووی لگنی ہے، اور ہم سوچ رہے ہیں ہم گھر نہیں جا رہے ہیں، ابھی ایک اور مووی میں۔ یہ والی کریزینس پہلے نہیں تھی جو اب ہے۔ جی بالکل، آپ نے ٹھیک کہا، سینماز بہت اچھے ہو گئے ہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب کی بات بھی ٹھیک ہے کہ جو ہمارے بچے ہیں وہ زیادہ تر گھروں میں انگیج ہو گئے ہیں، مطلب کمپیوٹر پہ، لیپ ٹاپ پہ۔ جس طرح پہلے جس طرح بچے عید مناتے تھے باہر محلے میں، گلیوں میں، وہ سلسلہ کافی تھم گیا۔ یہ آپ کی بات ٹھیک ہے۔ پیر عامر اقبال شاہ صاحب، آپ ایک سیاسی کارکن بھی ہیں، ایم پی اے بھی ہیں، یقیناً پیر گھرانہ بھی ہے آپ کا، آپ کس طرح سیلیبریٹ کرتے ہیں عید؟ خصوصاً جب آپ اپنے علاقے میں یقیناً عید مناتے ہوں گے، پبلک کا بھی رش ہوگا، فیملی کو کس طرح ٹائم دیتے ہیں، عوام کے ساتھ کس طرح آپ جو ہے وہ رکھتے ہیں رابطہ؟ شکریہ افتخار بھائی۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا علاقہ دیہاتی علاقہ ہے، دیہاتی علاقوں میں ابھی تک تہذیب بچی ہوئی ہے، پیار محبت ہے، وہاں پہ عید بڑے مزے کی ہوتی ہے۔ جب ہم جاتے ہیں عید پڑھنے کے لیے 10-15 ہزار کی گیدرنگ ہوتی ہے، جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملتے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے وہاں پہ، اپنوں کے ساتھ بندہ جا کے گلے ملتا ہے، بالکل اپنوں کے ساتھ خوشیاں سیلیبریٹ کر کے جو مزہ ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں ہے، بہترین جذباتی سین ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ہم قبرستان جاتے ہیں، اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جاتے ہیں۔ یہ ایک اچھی روایت ہے، یہ بہت اچھی روایت ہے کہ عید پر، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی عید والے دن اپنے والدین کی قبر پر بالکل جاتے تھے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر ہم سارے خاندان والے، اپنے رشتہ دار سارے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک جگہ مل
کے کھانے کھاتے ہیں, وہاں پہ سارے ایک دوسرے کے گھر جاتے ہیں, جا کے ایک اچھا دوسرے آپ کو کو عید پہ ملتے کسی ہیں. گھر جانے کا ٹائم ملتا ہے؟ جس طرح ابھی لوگ آپ کے ڈیرے پہ ہوتے ہیں, جس طرح آپ نے کہا 10-15 ہزار کی گیدرنگ ہوتی ہے, تو پھر آپ کس طرح فیملیز کو ٹائم دیتے ہیں, کس طرح ٹائم نکالنا manage پڑتا ہے کیونکہ ہماری مصروفیت بہت زیادہ ہوتی ہے. ہم پورا سال شاید اپنے رشتہ داروں کو نہ مل سکیں, لیکن ہم عید والے دن کوشش کرتے ہیں کوئی ٹائم نکال کے رات کو یا دن کو ہم ضرور اپنے رشتہ داروں کے گھر جاتے ہیں, وہاں جا کے ان کے ساتھ عید ملتے ہیں. اور پھر ہمارے حلقے کے لوگ آتے ہیں, وہ ہمارے ووٹر جو ہیں, ہمارے ویسے چاہنے والے جو ہیں, وہ بھی عید ملنے آتے ہیں. ہمارے عید کے 3 دن بڑے بیزی دن ہوتے ہیں. بڑا مزہ آتا ہے کیونکہ ہم پہلے پورا سال تو ہم ویسے مصروف رہتے ہیں سیاسی سرگرمیوں میں. یہ عید کے دن چلو بندہ ریلیکس ہو جاتا ہے, دوستوں سے ملتا ہے, دوستوں سے گپ مل جاتے ہیں, پرانے کلاس فیلو بچپن کے وہ بھی بالکل اکٹھے ہو جاتے ہیں. افتخار صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب ہم پرانے لوگوں سے ایسے موقعوں پر, ظاہر ہے عام روٹین میں انسان اتنا بزی ہوتا ہے کہ اسے ملنے کا ٹائم ہی نہیں ملتا, اور ایسی عید کی ہی خوشیاں ہوتی ہے یا کوئی ایسا خاص موقع ہی ہوتا ہے جہاں ہم اپنے رشتہ داروں سے, اپنے دوست احباب سے زیادہ جو ہے میل جول رکھ پاتے ہیں. اس میں میں ایک اور چیز ایڈ کروں کہ جس طرح شاہ جی نے کہا کہ دیہی علاقوں میں جو عید ہے نا, اس کا مزہ اپنا ہے. شہر میں لوگ زیادہ مصروف ہوتے ہیں, زیادہ شہر میں لوگ ایک دوسرے کو جانتے نہیں ہوتے, گھروں کے ساتھ گھر ہوتا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ یہ کس کا گھر ہے, یہ کس کا گھر ہے. دیہاتوں میں تو ہمارے جو لوگ باہر گئے ہوئے ہوتے ہیں وہ بھی گھر آ جاتے ہیں, اور پورا کہ مطلب پتہ نہیں ہوتا, لوگ جو ملنے والے ہوتے ہیں وہ تو ملتے ہیں, ریلیٹیوز ہوتے ہیں. جو ہمارا دیہاتی کلچر ہے وہاں دیہات پہ میں تو تھوڑا ہمارے نیٹ ورک سارے زیادہ ہوتا ہے, سوشل نیٹ ورک زیادہ ہوتا ہے, ہمارے لوگوں کی جان خاندان کے لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر لوگ ہمارے وسیب کے لوگ پھر ہوتے اور ہیں بھی ایک جو باہر بات گئے ہے نا, ہوئے ہوتے ہیں, جس وہ طرح واپس شہر آ ہے, جاتے ملتان ہیں. شہر ہے, یا جس طرح بڑے شہر ہیں, یہاں بہت سارے لوگ دیہی علاقوں سے آتے ہیں, وہ عید پہ پھر اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں. بالکل گھروں کو چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ. معصومہ جی آپ بتائیے گا کہ آپ جو ہے عید کے دن کچن کو ٹائم دیتی ہیں, کیونکہ یہ میٹھی عید ہے, ہر کوئی سویاں بناتا ہے. ایک تو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو میری طرف سے فرام ملتان عید مبارک. آپ کو بھی وی آر ریئلی ہیپی کہ آج ہمیں پی ٹی وی نے یہ موقع دیا ہے کہ تھرو دس لینس ہم پورے پاکستان میں اپنی خوشیاں آپ سمجھیں کہ ہم لوگ سب مل کے عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اور دوسرا یہ کہ دیکھیں, جب ایک بات یاد رکھیں کہ جو ایک خاتون ہے نا, اس کی پرائیورٹیز ہمیشہ ہوم. آپ جو مرضی بن جائیں, اگر آپ اپنی فیملی کو ٹائم نہیں دے سکتے, اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے, تو یو آر اے فیلئر. اگر آپ نے, میں یہ کہتی ہوں, اگر آپ نے کسی خاتون کی سکسیس جج کرنی ہے تو اس کی فیملی کو دیکھیں, اس کے گھر کو دیکھیں. بالکل. میں نے ہمیشہ کام کیا, میں نے پہلے آپ کو جیسے شروع میں ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی, بتایا تھا کہ شادی سے پہلے میں اسکول میں جاب کرتی تھی. اس ٹائم پہ مجھے پروموٹ کر رہے تھے, آئی ریزائنڈ, کیونکہ مجھے لگتا تھا وہ ٹائم ایسا ہے کہ میں فیملی کو نہیں دے سکتی. پھر جب میں انٹرپرینورشپ میں آ گئی, میں نے اپنا کام شروع کیا. اس کی سب سے بڑی بیوٹی یہی تھی کہ میں اپنا گھر مینیج کر سکتی ہوں. میں نے اپنے بچوں کو ٹیوشنس نہیں پڑھائی کبھی, اور میں نے ہمیشہ کوکنگ خود کی ہے. مطلب کچن میں ہمیشہ خود پڑھاتی ہیں. ہاں, اپنے ہمیشہ بچوں کو خود کوچ کیا. ماشاءاللہ اب تو بڑی ہو گئی ہیں. بڑی والی نے گریجویٹ کر لیا PIFD انسٹیٹیوٹ آف فیشن اینڈ ڈیزائن سے بھی. چھوٹی والی ماشاءاللہ A لیولز میں آ گئی ہے. تو لیکن یہ ہے کہ پرائیورٹی ہمیشہ فیملی کو رکھا. جب ہم سوچتے ہیں نا ہم نے کچھ کرنا ہے, تو یہ سوچ کے کریں کہ آپ لوگوں نے اوروں سے فیشن ڈیزائننگ میں لے آئی ہے. ماشاءاللہ اس کا انٹرسٹ ہے. دیکھیں بچوں کو جو انٹرسٹ انہیں وہ کرنے دینا چاہیے. ماشاءاللہ شی ہیڈ ویری گڈ گریڈز, یعنی اس کے او لیولز میں اس کے اسٹریٹ A's ود A stars تھے. تو ایوری بڈی واز انٹرسٹڈ ان کہ جی اس کو تو آپ ڈاکٹر یا انجینئر ہی بنائیں, بٹ اس کا انٹرسٹ تھا فیشن میں. تو آپ یقین نہیں کریں گے, میں نے کہیں کا اس کو ٹیسٹ بھی نہیں دلوایا, اس کو بزنس اینڈ اکنامکس کرایا, اور ماشاءاللہ ابھی بہت اچھے اس کے ساتھ اس نے کیا ہے. تو ایک یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے پیرنٹس کے لیے بھی کہ آپ, ہر بچے میں کیپیبلٹیز ہوتی ہیں, ہم ان پہ اپنی خواہشات نہ, میں خیال کافی سیریس بات ہوگی یہ بالکل عید سے ریلیونٹ ہے. ٹھیک ہے, ہمیں یہ عید کا دن ہے تو ہمارے جو بچے ہیں نا, ہوتا کیا ہے کہ سم ٹائمز, مطلب میں نے سوچا کہ میں نے ڈاکٹر بننا ہے. آگے میری بیٹی جو ہے وہ بہت آرٹسٹک ہے, وہ اسکیچنگس کری, ڈیزائن, اس کا ایک انٹرسٹ ہے ادھر, مگر میں نے اس کو زبردستی فزکس کیمسٹری پڑھا اس کا دماغ خراب کر دی. وہ بچہ اسٹریس میں آ گیا, نہ وہ یہ کام کر سکا نہ وہ. ہر جگہ ایک ایکسٹریم لائن ہے, ہر جگہ ایک گلوری ہے. پیرنٹس کو اپنے آپ کو, اب تو اتنی دنیا ہے اور اتنی طرح کا کام ہے, اور ہر بچہ سکسیسفل ہو سکتا ہے. جی بالکل ہونی چاہیے, اور پیرنٹس کو اتنا ٹف نہیں ہونا چاہیے, اپنے بچوں کے لیے فرینڈلی رہنا چاہیے, اور ان کو خوش رکھیں, خود خوش رہیں. اور یہ میں آپ کو بتاؤں, چھٹیوں میں میں نے کبھی بیگز نہیں کھولے تھے ہم نے کبھی, اور بچوں کو ٹریول کرایا, ساتھ رکھا ہے ہمیشہ جب بھی جہاں بھی گئے ہم لوگ.
اور چھٹیوں کے بعد میں لٹرلی ان کے آئی پیڈ کمپیوٹرز کے جتنے چارجنگ لیڈز ہوتی تھیں اٹھا کے اپنے پاس رکھ لیتی تھی. وائی فائی جو ہے ہمیشہ میں نے اپنے کمرے میں رکھا ہے اس کا راؤٹر, کہ رات کو اس کو بند, یعنی بیلنس بنا کے رکھا ہے ان کی یہ لائف آپ کو. نے اچھی بات کی ہے کہ بچوں کا خیال بھی رکھتی ہیں. ہمارے ساتھ ایک سنگر بچی ہے انسان. آپ بتائیں کہ آپ ایک سنگر بھی ہیں, ابھی آپ کی عمر بھی اتنی نہیں ہے, کس طرح آپ عید سیلیبریٹ کرتی ہیں؟ عید والا دن جو خوشی کا موقع ہوتا ہے وہ تو فیملی کے ساتھ ہی ہوتا ہے. اس دوران تو آپ سب کو بھول جاتے ہو. فیملی کے علاوہ تو بچے وغیرہ آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں, فیملیز ہوتے ہیں, اور آپ کے ریلیٹیوز ہوتے ہیں, کزنس وغیرہ ہوتے ہیں, آپ ان کے ساتھ ملتے ہیں. مطلب اور ویسے بھی آپ جو شوبز میں ہوتے ہیں ان کو ٹائم ویسے بھی نہیں ہوتا, کبھی کہاں کنسرٹ ہوتا ہے, کبھی کہاں ہوتا ہے, تو آپ فیملی کو اور اپنے ریلیٹیوز کو ٹائم نہیں دے سکتے. تو پھر وہ ان کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے, ہمارے لیے بھی, کہ ہم لوگ خوشی کے موقع پہ ان لوگوں کو ملتے ہیں, اور پھر کافی بہت زیادہ گپ شپ ہوتی ہے. عمر بھی نہیں لگتی. آپ نے کب سے گانا شروع کیا؟ مجھے 3 ایئرس ہو گئے. آپ نے کسی سے سیکھا بھی ہے؟ جی, میرے استاد انور ہیں فرام ملتان. تو آپ زیادہ کیا گاتی ہیں؟ کلاسیکل تو فی الحال اتنا نہیں گاتی ہوں میں, کیونکہ جو آج کل ہے میری ایج کے مطابق بھی ہے, جو ہپ ہاپ ہوتا ہے, اور جی بالکل, جو نئی یوتھ کو اور اس طرح کے لوگوں, مطلب اسٹوڈنٹس کو اور جوان جو ہے جنریشن کو زیادہ پسند ہے چیزیں. مجھے مطلب اولڈ سانگس کا کہتے تو میں کہتی میں نے سنا ہی نہیں ہوا, مجھے کرنا ہی نہیں ہے. کہتے نہیں کرو, تمہارے لیے بیسٹ ہے, تو پھر وہ کرنا پڑتا ہے. لیکن سنگر کو تو بالکل, سنگر کو تو ہر چیز کرنی پڑتی ہے, لیکن انٹرسٹ اتنا اس میں نہیں ہے. لیکن عید ہو یا کوئی بھی خوشی ہو, ان کا کردار بڑا اہم ہوتا ہے. مقصد ہماری خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے میں جو بھی آرٹسٹ ہیں وہ ہماری خوشیوں کو 4 چاند لگا دیتے ہیں. بالکل ایسے ہے. وائس چانسلر کا کسی بھی قوم, کسی بھی نیشن میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے. جی, تو آپ یہ بتائیں کہ مقصد ہے کس طرح عید سیلیبریٹ کرنی چاہیے اور کیا پیغام دیتے ہیں؟ پہلی بات تو میں یہ جواب دے دوں کہ مس کرنے کا, میری بیٹی کی شادی ہوئی اس سال, کچھ 1 ماہ ہوئے, وہ آسٹریلیا ہے. ہم پہلی دفعہ اس کے بغیر عید منا رہے ہیں اور ہم بہت اس کو مس کر رہے ہیں ایز فیملی. اس طرح کے بہت سارے ہوتے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل. وہ آسٹریلیا میں ہے, انشاءاللہ پروگرام بھی وہ آپ کا دیکھے گی, وہاں پہ میرے خیال آپ کی نشریات جاتی ہیں, تو ہم ایز اے فیملی اس کو مس کر رہے ہیں. لیکن ہم جو سیلیبریٹ کرتے ہیں عید, وہ ایز اے گرینڈ فیملی کرتے ہیں, جس میں ہم تائے, چاچے, ماموں, سب کی فیملیاں جہاں مل کے ہم اکٹھے صبح سب کو آوازیں دے کے گھر سے اکٹھا کر کے, اور ہم ایک کارواں کی صورت میں نماز عید پڑھنے جاتے ہیں. وہاں سے عید پڑھ کے آگے پھر ہمارے گھر سب اکٹھے ہوتے ہیں, سب کے لیے جو چائے پانی, جو عید کی مٹھائی یا کھیر شیر, خاص طور پہ چاٹ. ہمارے میٹھی عید ہے, میٹھی عید پہ تو بہت ساری چیزیں, میٹھی عید پہ جو چاٹ بڑی اسپیشل بنتی ہے ہمارے گھر میں, جو میرا آبائی گھر ہے. اچھا, وہاں پہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں. وہاں سے پھر چائے پی کے تو پھر ہم قبرستان بھی جاتے ہیں, جیسے شاہ صاحب کہہ رہے تھے جی, قبرستان گئے. پھر اس کے بعد آ کے جو ہمارے دوست ہیں وہ آ کے وزٹیشن ان کی ہوتی ہے, پھر وہ ملنے آ جاتے ہیں, ان کے ساتھ چائے پانی چلتا رہتا ہے, اور سارا دن اسی طرح کر کے ایک سیلیبریشن کا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے جو چلتا ہے. بچپن میں جو پہلے سے فرق, جیسے میں نے پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا کہ جی یہ جو فلم دیکھنے جانا ایک بڑا اسپیشل ایونٹ ہوتا تھا. جس ڈاکٹر کا صاحب میں یہاں ایک سوال کروں گا آپ سے. جس طرح آپ نے کہا نا چاٹ بنتی ہے بڑی اسپیشل, کیا آپ بھابھی کے ساتھ عید والے دن کوئی کوکنگ میں ہاتھ بٹاتے ہیں, کوئی کام اپنی پسند کی کوئی چیز بنانے کے لیے کچھ ایسا کرتے ہو؟ میرا نہیں خیال اتنا اسپیشل کوئی ہو کہ جی کوکنگ کا مجھے اتنا شوق بھی کبھی نہیں رہا. اور کبھی انہوں نے آپ کو فورس بھی نہیں کیا؟ فورس بھی نہیں کیا, کیونکہ اس کو مجھے میرے شوق کا پتا. لیکن شکر الحمدللہ میرا مطلب اب بچے, بھتیجی, بھابیاں, کزنز وغیرہ سارے ملے ہوتے ہیں, کوئی ضرورت بھی کوئی نہیں ہوتی. اتنا شکر الحمدللہ. ہماری فیملی جو ہے نا وہ فیمیل ڈومینیٹڈ فیملی ہے, جس میں نمبر آف فیمیل زیادہ ہیں, تو ہمیں کبھی ان کا احساس نہیں ہوتا. جس طرح آپ نے کہا کہ جوائنٹ فیملی کا اس طرح, شکر الحمدللہ اس میں یہ بہت کم ہو گیا تھا, اور یہ ہونا چاہیے کہ سب لوگوں کے ساتھ مل کے عید کی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. معصومہ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جو ہے اپنی مرضی سے کھانا بناتی ہیں, یا آپ کے بچے, آپ کے ہسبینڈ کوئی اسپیشل فرمائش, جیسے عید کا موقع آئے اور کوئی اسپیشل چیز کی فرمائش کرتے ہیں؟ اس میں ویسے بڑی انٹرسٹنگ بات ہے, یہ میں آج ہی سوچ رہی ہوں کہ آج تک انہیں فرمائش کرنے کا موقع نہیں ملا. میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ ہم اپنا مینیو کچھ اس طرح کا رکھیں جس میں سب لوگ, کیونکہ الحمدللہ ہمارے گھر میں سب بچوں کا روزہ ہوتا ہے رمضان میں, اور دیٹ از دا بیسٹ منتھ فار می, کیونکہ ہم سب ورکنگ ہیں, ادھر ادھر ہوتے ہیں, ٹائمنگز ہمارے ایک نہیں ہوتے. لیکن اس مہینے میں آپ اکٹھے سحری کرتے ہیں, اکٹھے افطاری کرتے ہیں, تو میرے بچوں کو بھی پورے سال انتظار ہوتا ہے رمضان کا. اسی لیے واسٹ مینیو ہوتا ہے کہ ان میں سب کی جو ہے ہاں کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے اسی طرح. آپ کو سب کی پسند کا پتہ ہوگا. بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. کیونکہ وہ جو ایک لیڈی ہوتی ہے نا گھر کی, اور وہ جب خود کچن میں کام کرتی ہے اور سب کی
لیے کھانا جو ہے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کرتی ہے, اس کو سب کے پسند ناپسند کا جو ہے اندازہ ہو جاتا ہے. اچھا ویسے میرے خیال میں جو عید کا نا ایک جو اسپیشل ایک ڈیکورم ہے اور اس کے اسپیشل ڈشز ہیں, اس میں وہ جو فاسٹ فوڈ کی یا پرسنل چوائسیز کی چیز ہوتی نہیں, وہ ختم ہو جاتی ہے. ہاں وہ ختم ہو جاتی ہے, اور یہ ہسٹوریکلی ٹریڈیشنلی وہ ڈشز چلی آ رہی ہوتی ہیں جس کو مینٹین کیا جاتا ہے, جیسے کہ سویاں. دوسرا جس طرح آپ نے ایک اور بات, شیر خورما, جس طرح پہلا روزہ شروع ہوتا ہے تو عید کا انتظار شروع ہو جاتا ہے, خصوصاً بچے بڑے ایکسائٹڈ ہوتے ہیں کہ روزے شروع ہو گئے اور عید آ رہی ہے. میری فیملی یہاں رہتی نہیں ہے اب کوئی بھی, مطلب میرے بچے بھی ادھر, ایک بیٹی لاہور ہوتی تھی, باقی ساری جو میرے اپنے بہن بھائی, شعیب کے بہن بھائی زیادہ تر ملک سے باہر ہوتے ہیں یا ڈفرینٹ اور سٹیز میں ہوتے ہیں, لیکن ہر سال سب لوگ ملتان ضرور آتے ہیں عید پہ. عید پر دیکھیں یہ ہے اور ایک انتظار جیسے سیلیبریشن یہ ہے جی ڈاکٹر صاحب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ جو لوگ آپ کے پاکستان سے باہر رہتے ہیں یا کسی اور شہر میں رہتے ہیں, عید والے دن جب فیملی اور ماشاءاللہ سب کی بچیاں ہیں, سب کے جوڑے ہم نے بنانے ہوتے ہیں یہاں پہ, تو سب کو آتے ہی ان کے لیے بھی سرپرائزز ہوتے ہیں. پھر چاند رات پہ سب نے جانا ہوتا ہے, چوڑیاں, مہندی, اور یوزلی مطلب گھر میں باقی لوگ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں تم لوگ کو کیا ایسا ہے کہ رات 3 بجے تک مہندی ضرور لگوانی ہے, لیکن دیٹ از پارٹ آف فیسٹیوٹیز. بلکہ مزے کی بات بتاؤں کہ شعیب کے بڑے بھائی کارڈف میں ہوتے ہیں, تو ان کے بچے کبھی عید پر نہیں آئے تھے پاکستان. 2 سال پہلے وہ یہاں آئے, گرمی بہت ہوتی ہے, تو میں نے بتایا کہ بیٹا یہ جوڑے ہیں, تم نے اپنی چوڑیاں اپنی پسند کی لینے چلو گے. تو وہ شروع میں نا انہیں گرمی میں جانا اور تھوڑا سا ہو رہا تھا کہ ہم کیسے جائیں گے کیا, لیکن جب میں انہیں وہ چوڑیوں والی گلی میں وہاں لے کے گئی میں انہیں زبردستی, وہ اتنی ایکسائٹیڈ ہوئی تھی وہاں جا کے کہ وہ جب میں سوچتی تھی کہ یہ جائیں گی کیسے, وہ وہاں سے اس گرمی اس رش کے باوجود واپس نہیں, اور مطلب آج بھی وہ سب سے زیادہ اس عید کو یاد کرتے ہیں باہر جا کے. جی عامر شاہ صاحب, آپ مقصد ہے کہ ایک سیاستدان ہیں, عید پر آپ کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ افتخار بھائی, عید پر ہم اسپیشل مینیج کرتے ہیں, ہمارے گھر کھانے بہت اچھے بنتے ہیں. عید والے دن صبح صبح ہم سویاں بنواتے ہیں, پھر ہمارے وہاں پہ بکرے بنتے ہیں, سارا دن ہمارے مہمان آتے رہتے ہیں. تو آپ کے علاقے کے جو آپ کے ووٹر سپورٹر دوست احباب سارے دوست احباب ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, وہ گھر آتے ہیں. وہاں پہ ہم ایک بڑے کھانے کا اہتمام کرتے ہیں جس میں مختلف ڈشز ہوتی ہیں, تو وہ ان کے ساتھ مل کے پھر ہم عید سیلیبریٹ. عامر صاحب آپ کی صحت سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے بہت کھانے والے ہیں, اور آپ ہی بتائیں کہ عید پہ آپ کو زیادہ کیا پسند ہے, آپ کے لیے بھابھی کیا بناتی ہیں؟ دیکھیں, ایک تو صبح صبح ہم پہلے سیویاں بنا کے کھاتے ہیں, اس کے بعد ہم پھر عید پڑھنے چلے جاتے ہیں. جب عید سے واپس آتے ہیں تو اس وقت تک کھانے وغیرہ تیار ہوتے ہیں, اور ہمارے پاس بہت سی ڈشز بنی ہوتی ہیں. ہم خوش خوراک ہیں الحمدللہ, دیہاتی لوگ ہیں, ویسے بھی وہاں پہ دیسی کھانے ہوتے ہیں اور اچھے کھانے ہوتے ہیں. آپ چونکہ بیزی رہتے ہیں اپنے کاموں میں, آپ سے آپ کے گھر والے گلہ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے, یا عید پہ جس طرح آپ کہیں باہر چلے جائیں اپنے دوستوں کے پاس تو آپ کی فیملی نے یہ تو سارا سال ہی چلتا رہتا ہے کہ ہم ٹائم دے نہیں سکتے, ہماری کوئی روٹین تو ہوتی نہیں, ہم تو 24 گھنٹے کام پہ ہوتے ہیں. ہم کبھی فیملی کو اسی طرح کی عادت ہو جاتی ہے, فیملی اب عادت ہو گئی ہے. وہ شادی خصوصاً عید پہ بچوں کی بڑی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کسی پارک میں جائیں, باہر گھر سے نکلیں, اس کو کس طرح مینیج کرتے ہیں؟ افتخار بھائی, ہم بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتے. یہ عید والے دن, عید کے 2-3 دن ہمارے پاس اتنا رش ہوتا ہے کہ ہمیں پھر دوستوں کو ٹائم دینا پڑتا ہے. جو لوگ اتنی دور سے آتے ہیں عید ملنے کے لیے, پورے حلقے کے لوگ ہوتے ہیں, وہ اتنی محبت سے آتے ہیں, تو پھر ہمیں قربانی دینا پڑتی ہے. تو ہم پھر اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے دیکھیں سیاستدان میٹھی عید پر بھی قربانی دیتے ہیں, حالانکہ ہم سارا سال قربانی دیتے ہیں, ہم اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. آپ اپنے اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا پسند ہے, آپ عید پہ اسپیشلی ایسا کچھ ہوتا ہے کہ جیسے مجھے خود سویاں بہت پسند ہیں اور میں وہ بہت مس کرتی ہوں کہ عید آئے, اور یہ آپ ہی بتائیں کہ وہ کوئی اسپیشل چیز ہوتی ہے جو امی بنائیں یا شوق سے جو آپ کھاتی ہوں؟ سیویاں ہی ہوتی ہیں اس ٹائم کہ آپ عید والے دن وہ کرتے ہو. اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم جب صبح صبح سویاں کھا لیں, اور مطلب وہ اتنی ایک تو چاہ ہوتی ہے نا پورا, جب ہم رمضان روزوں کے ساتھ گزارتے ہیں, اور پھر ایک چاہ ہوتی ہے کہ سویاں بنے اور ہم وہ کھا لیتے ہیں, اس کے بعد ایسا جاتا ہے دل کے کوئی نمکین چیز کھانی چاہیے یا کچھ نمکین شام تک جب میٹھا کھا کھا کے تنگ آ جاتا ہے. ہم سے یہ بتائیں کہ آپ سنگنگ کرتی ہیں, آپ خود بھی کوکنگ کرتی ہیں عید والے دن؟ عید والے دن کا تو نہیں کہہ سکتی, ویسے کبھی کبھار کر لیتی ہوں. اچھا, عید والے دن آپ نہیں کرتی؟ عید والے دن نہیں کرتی. آپ کو سب سے زیادہ مزیدار کیا بنانا آتا ہے؟ مجھے
قورمہ آتا ہے بہت مزے کا بنانا, اور اچار گوشت وغیرہ, مطلب اس طرح کی چیزیں تھوڑی بہت آتی ہے, اتنی زیادہ نہیں آتی. ڈاکٹر صاحب یہاں پر پرانی جنریشن اور نئی جنریشن کا جو لنک ہے کس طرح ہم کنیکٹ کر سکتے ہیں, کس طرح یہ مقصد ہے؟ اوکے, میرا نا بڑا اس پہ بڑا کلیئر اوپینین ہے. کلیئر اوپینین یہ ہے کہ جی جو بھی اگلا دور آتا نا جی اس کو نئے دور کو, اس ڈائنامزم کو ایبزارب کرنا پڑتا. ٹھیک ہے, اگر آپ فار ایگزامپل دیکھیں, ہمارے نصرت فتح علی خان ایک بڑا آئیکونک بہت فگر ہیں. بہت بڑا ان کے والد ایک قوال تھے, قوال تھے, اور بہت بڑے قوال تھے اپنے دور کے, دنیا ان کو دور دور سے سنتی تھی. نو ڈاؤٹ. انہوں نے جب اپنی قوالی شروع کی تو ان کو کسی نے اتنا سنا نہیں سنا. جب وہ ایک انوویشن لے کے آئے نا اپنی میوزک کے ساتھ, انہوں نے ماڈرن ٹچ دیا, بالکل چینج دیا, چینج دیا, آسمان کو ٹچ کر جی گیا. بالکل ایسا. اس کے بعد آپ راحت فتح علی کو دیکھو جو اسی کی لیگیسی چل رہی ہیں. اگر راحت صرف نصرت فتح علی خان تک رہتا تو وہ کہیں کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ لوگ ان میں اس کو دیکھنا چاہتے ہیں اور اس کا ان کا اپنا کمال تھا. تو انہوں نے ایک اپنی انوویشن کی, اپنی ایک سٹیم تیار کی. انوویشن جو ہے وہ بڑی ضروری ہے, وہ بڑی ضروری ہے, چاہے کوئی بھی, چاہے جی جی چاہے علم ہو, چاہے ریسرچ ہو, چاہے میوزک ہو, اس میں نئے دور کی کو ایبزارب کرنا پڑتا ہے, انوویشنز کو اکاموڈیٹ کرنا پڑتا ہے. اچھا معصومہ جی, آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کیا انوویشن لائی ہیں فیشن انڈسٹری میں ہماری اب کی جو ہے؟ دیکھیں اصل میں آپ کی سروائیول ہی اس میں ہے, کیونکہ جب تک آپ انٹرنیشنلی اپنے فیشن کو لنک نہیں کریں گے, اور اب یہ بڑی اچھی پورے پاکستان, ہمارا ہی کیا پورے پاکستان کے اندر یہ بہت اچھی چینج آئی ہے کہ اب سب لوگ انٹرنیشنل فیشن فورکاسٹ دیکھتے ہیں اور اس کے اکارڈنگ اپنی لائنز بناتے ہیں. تو اب آپ نے اس سال کا اگر آپ فیشن دیکھیں تو جو ہماری شرٹس ہیں اگر ہم ان کو انٹرنیشنلی اسی طرح لے جاتے ہیں تو وہ لانگ ڈریسز کے فارم میں بکتی ہیں. اب آپ نے خود دیکھا ہے کہ بڑے بڑے برانڈز ہیں, ایون خصا اور پشاوری چپل, مردانہ شرٹ, یہ بڑی بڑی ریمپس کے اوپر اب آ رہا ہے, اور ہمارے کٹس اب بہت پاپولر ہو رہے ہیں انٹرنیشنلی. اور بلکہ یہاں یہ ضرور کہنا چاہیے کہ جہاں پاکستان کے اندر ایک ہمارا ایک نیگیٹو جو بہت زیادہ ایکسپورٹ ہو رہی ہے, دیٹ از ٹیررزم اینڈ ایوری تھنگ, تو ہماری فیشن انڈسٹری نے ایک بڑا ڈفرینٹ چینج انٹرنیشنلی ریکگنیشن میں لے کر آئے کہ ہمارا فیشن جو ہے اس وقت بہت پاپولر ہے پورے دنیا کے اندر. یعنی آپ کسی بھی کنٹری میں چلے جائیں, وہاں کے لوگ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے ڈیزائنرز اور ہماری لانس, جیسے پاکستان کی خواتین یہاں ہوئی ہوئی ہوتی ہیں, اسی طرح انٹرنیشنلی کہ میری ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے, تو اب ہر جگہ لوگ بہت سارے اور ملکوں کو چھوڑ کے پریفر کرتے ہیں کہ ان کو اگر پاکستانی پروڈکٹس کہیں سے مل جائیں تو وہ بہت خوشی سے اس کو پہنتے ہیں. اچھا میڈم, یہ گپ شپ کا سلسلہ تو جاری رہے گا, عید کی خوشیاں ہیں, میں چاہتا ہوں کہ اس وقت انسا ہمارے ساتھ موجود ہیں, اچھا سا گانا سنائیں تاکہ ہمارے ناظرین بھی آج اس جو بڑا دن ہے خوشی کا اس کو آپ کی آواز سے سیلیبریٹ کریں. मेरी वफाएं
कैसे हुआ तू मुझसे जुदा, जीऊं कैसे तेरे बिना ये मुझको बता। सारी रात ही तुझे बुलाए, तेरी याद ही मुझे सताए, बेनूर सारा जान। माहिया अभी जा, माहिया माहिया ना सता, माहिया माहिया अभी जा, माहिया माहिया ना सता। तेरे बिना ना मिले इस दिल को कहीं भी चैना, हो राहों में बैठी रहे हर घड़ी ये प्यासे नैना। दूरियां तेरी सही न जाए, ख्वाहिशें सभी तुझे ही चाहे, बेनूर सारा जान। माहिया माहिया अभी जा, माहिया माहिया ना सता, माहिया माहिया अभी जा, माहिया माहिया ना सता। वेलकम बैक नाजरीन, मीठी ईद की मीठी खुशियों में हम आप लोगों के साथ शरीक हैं। और इफ्तिखार बताइएगा जी, कि अंसर ने बड़ा खूबसूरत गाना सुनाया, हमारे नाजरीन भी बड़ा इससे एंटरटेन हुए हैं। यकीनन ईद की खुशियाँ का जो सिलसिला है जारी व सारी है, और फैमिली जो है एक दूसरे के घरों में आने जाने का सिलसिला भी जारी है। आमिर शाह साहब, आपसे मैं एक सवाल करूँगा कि इस ईद पर आप भी किसी के घर जाते हैं या लोग ही सिर्फ आपके पास आते हैं? नहीं, मैं अपने रिश्तेदारों के घर जाता हूँ। मैं पूरा साल अपने रिश्तेदारों के घर नहीं जा सकता, टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन मैं ईद पे कोशिश करता हूँ कि अपने जो करीबी रिश्तेदार हैं उनके घर जाऊँ, अपने दोस्तों के पास भी जाता हूँ और उनको मिलता हूँ। जो मेरे क्लास फेलोज़ हैं, बचपन के दोस्त हैं, उनके पास भी जाता हूँ। हम इकट्ठे बैठते हैं, गपशप करते हैं। अच्छा, जब आप जाते होंगे तो फिर जो लोग आपके घर आते होंगे मिलने, आप तो घर से बाहर चले गए अपने दोस्तों को मिलने, तो यकीनन वो आपका फिर इंतज़ार करते होंगे? नहीं, हम दिन को तो लोगों को टाइम देते हैं, रात को टाइम निकाल के फिर दोस्तों के घरों में जाते हैं। अच्छा, रात को मैनेज कर लेते हैं, मकसद आप मैनेज अच्छे तरीके से करते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर इस ईद पे मैं एक आपसे सवाल करूँगा कि ये काफ़ी अरसे बाद ऐसी ईद है कि जो हम भरपूर तरीके से खुशियों से मना रहे हैं। उसकी 2-3 वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह तो ये है कि जो दहशत गर्दी का एक अजाब था हमारे सर पर, वो अल्लाह का शुक्र है बहुत हद तक ख़त्म हो चुका है, और हमारे फ़ौजी जवान आज भी हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर्स पर और दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो जंग है उसमें मसरूफ़ हैं। यकीनन आज भी बहुत सारे हमारे फ़ौजी भाई ऐसे हैं जो ईद की खुशियाँ मनाने के लिए अपने घर नहीं आ सके, लेकिन उन्होंने हमारी खुशियों को महफूज कर दिया। बिल्कुल आपने सही आइडेंटिफाई किया कि बड़े अरसे बाद हम इतनी खुशी से ईद मना रहे हैं। और इन खुशियों में मैं एक बात ज़रूर जिक्र करना चाहूँगा कि अगर रियल खुशी अपने गेन करनी होना तो फिर लोगों को खुशियों में शरीक करें। बिल्कुल, सबसे बड़ी खुशी ये है, वो लोग जो शायद पूरी तरह अफोर्ड नहीं कर पाते, जब आप उनके जो साथ आपके शेयर आसपास करते हैं, रहते हैं, आसपास जो रहते गरीब लोग हैं, अगर आपके बिल्कुल। रिश्तेदार हैं, आपके हमसाए हैं, उनका हक है, ओवरऑल भी जो सोसाइटी में है, अगर आप उनके साथ वो जो खुशी होती है उसका कोई मुकाबला नहीं होता। तो असल में ईद इसी चीज़ का नाम है कि इसमें देखें ना आप, जो फितराने का कॉन्सेप्ट है, जो इस्लाम में भी हमारा ये इस्लाम बता में दिया इसमें गया है, उनको बिल्कुल। शरीक करने के लिए एक सिस्टम बनाया। तो हमें ईद की खुशियाँ सेलिब्रेट करने का हर एक को हक है, और हमें अगर हमारे ज़िम्मे है वो हक उनको पहुँचाना तो हमें ज़रूर पहुँचाना चाहिए। बिल्कुल ठीक। तो हम बिल्कुल अब आपकी बात जो है ना उसको, अच्छा, जिस तरह आपने कहा, जिस तरह हम अपनी फैमिलीज़ के लिए करते हैं, अपने दोस्त अहबाब के लिए करते हैं, खानों का अहतमाम ईद वाले दिन, इस तरह अगर हमारे आसपास जिस तरह गरीब लोग हैं उनके लिए भी थोड़ा सा अहतमाम होना किया चाहिए। जाए, बिल्कुल, ताकि मैं वो agree हमारी, जिस तरह आपने कहा कि अपनी खुशियों में लोगों को भी शरीक करें, ताकि अल्लाह मेरे ताला ख्याल ये आपको कि और खुश कल्चर प्रमोट होना चाहिए कि जिस तरह करके मसाजिद में एक सिलसिला शुरू हो जाए कि जनाब ये ईद की चाय चल रही, ईद का खाना चल रहा है, एक आधा होना चाहिए, जो नहीं है।
جو ہونا چاہیے. میرے خیال ہمیں یہ روایت بھی ڈالنی چاہیے اور ان لوگوں کے لیے کھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے. بہت سارے مخیر حضرات ہیں رمضان شریف میں افطاری کا اسپیشل بندوبست کرتے ہیں, تو میرے خیال ہمیں عید پہ بھی اس چیز کو پروموٹ ان لوگوں کو شریک کرنا کرنا چاہیے. شریک کرنا کیونکہ ہمارا بھی جو بزنس ہے اس قسم کا ہے کہ اٹس لائک اے فیملی جی. فرینڈس, جس میں ہمارے آرٹسن لوگ, اور میرا بلیو یہ ہے کہ میکسیمم لوگ انگیج کیے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کے نصیب سے کسی کو دے رہا ہے. بالکل تو ایسا. اسی طرح عید کے اوپر بھی ہم لوگ اپنے جو ہمارے سارے لوگ ہیں ان میں عیدی اور اس کے علاوہ چوڑیاں ضرور بھیجتے ہیں ان کے گھروں میں. اچھا, بالکل, یہ ایک اچھی کیونکہ روایت ہے. ایک ہاں, بڑا سوئیاں, خوشی کا چوڑیاں, جو ہوتا ہے. اور جس کو مطلب لوگوں کو اس لیے پورے سال انتظار ہوتا ہے اس کا. یہ دیکھیں بہت چھوٹی سی چیز ہے, بہت ایکسپینسو نہیں ہے, لیکن ان چوڑیوں کے ساتھ اتنی خوشیاں ایسوسیٹڈ ہوتی ہیں. معصومہ آپ یہ بتائیے گا, آپ ایک بزنس وومن ہیں, اور آپ یہ بتائیے گا کہ بزنس میں عورتوں کو کن کن مشکلات کا جو ہے سامنا کرنا پڑتا ہے, کیا یہ بہت ٹف ہے؟ جب میں شروع کام کیا تھا تو ملتان سے شروع کیا تھا. یہاں تو سب سے بڑے مسائل یہ ہیں کہ نہ یہاں را مٹیریل ملتا ہے, نہ چیزیں ملتی ہیں. ہمارا کلچر نہیں ہے کہ خاتون باہر نکلے اور مارکیٹ میں کھڑے ہو کے کام کرے. بالکل ایسے. تو الحمدللہ مجھے اپنی فیملی بلکہ مجھے سسرال سے بہت سپورٹ تھی اس معاملے میں. میں یہ کہوں گی کہ ہمارے ہاں لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اگینسٹ ہوتے ہیں. کیا ہوتے ہیں, میں کہتی ہوں میں یہاں جو کچھ ہوں میں اپنی ساس سسر اور فیملی سپورٹ کی وجہ سے ہوں, کہ میرے بچے کبھی میڈس میں نہیں پڑھے, ہمیشہ اپنے دادا اور دادی کے ساتھ انہوں نے ٹائم گزارا ہے, اور ان بچوں کی اپ برنگنگ میں ایک فرق ہے. ان کی مجھے ہمیشہ سے ان کی معاونت ساتھ رہی ہے. لیکن میرا انٹرنیشنلی بھی کافی زیادہ ٹریولنگ میری ہوتی ہے. ساؤتھ ایشین ریجن کا میں پارٹ ہوں, اس میں ہم لوگ اکثر ملتے ہیں. تو اس چیز کا جو مجھے ایک احساس ہوا جا کے کہ خواتین کو مسائل صرف ملتان یا پاکستان میں نہیں ہے, تقریباً پوری اسپیشلی ایشین کنٹریز میں جہاں جائیں ایک ہی جیسے مسائل ہیں. اور جس طرح سے ہمارے ہاں ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ خاتون نکلے گی, لیکن ایک بچی اور آپ کا بیٹا ہے, آپ کا بیٹا 2 دفعہ بھی انویسٹمنٹ کر کے خراب کر دے گا, آپ کو فرق نہیں پڑے گا. لیکن بیٹی اگر ایک دفعہ کام کرنے کے لیے کہے گی تو ایک سیدھی بات کوشش ہوتی ہے کہ بیٹا آپ کو روٹی مل رہی ہے نا گھر میں, اور ایک دفعہ اگر وہ تھوڑی سی فیل ہو گئی تو ایک کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ بس بیٹا آپ ٹھیک ہو گیا, موقع نہیں ملے گا, دوبارہ موقع نہیں ملتا. تو لیکن آہستہ آہستہ معاشرے میں چینج آ رہی ہے. اور چینج کس طرح سے آتی ہے کہ مطلب میں وومن چیمبر کی بھی پریزیڈنٹ رہی ہوں, کہ جب ہمارے چیمبرز ایکٹیو ہوئے ہیں, وومن چیمبر کا کانسیپٹ اس سے آیا تھا, کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایکسیپٹنس نہیں ہے کہ ہم مردوں کے چانا بچانا جا کے بیٹھیں, بالکل ایسے, اس طرح بات کریں. تو اس میں خواتین کٹھی بیٹھی ہوتی ہیں, خواتین مل کے کام کرتی ہیں, ایک دوسرے کی سپورٹ بنتی ہیں, اور جب وہ کامیاب, لائک میں نے اسٹارٹ کیا وومن چیمبر سے خواتین, لیکن آج میں جس پوزیشن پر ہوں فیڈریشن میں ہمارے 12 وائس پریزیڈنٹس ہیں جس میں صرف ایک خاتون ہے. ایکسیپٹنس کس طرح سے آئی میرے کام کرنے سے, یعنی یہ اگر خاتون یہ سوچے کہ جی میں بس گھر سے نکل گئی ہوں اور اب پورا معاشرہ سوچ لے کہ میں کام کر کے آ رہی ہوں, ایسے نہیں ہوتا. یو ہیو ٹو پروو یور سیلف, اور آہستہ آہستہ معاشرے میں اپنے آپ چینج آتی ہے. اور جس طرح ہماری خواتین ہمت والی ہیں, کام کر رہی ہیں, جب یہاں تک چینج آئی ہے تو ہمیں پورا یقین ہے کہ کچھ عرصے بعد آپ دیکھیں. کام کی بات کریں تو خواتین ہمارے ملک میں بھی بہت کام کرتی ہیں. آپ نے جس طرح کہا, اگر آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں تو دیکھیں وہاں خواتین بڑے مقصد سخت محنت کرتی ہیں, انتھک ہیں, دن رات محنت کرتی ہیں. میں اس میں معاملے میں جب کوئی باہر لوگ بات کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ملک کی صرف 3% پاپولیشن ہے خواتین کی جو کام کرتی ہے, میں کہتی ہوں نو, اس کے ساتھ چینج کریں. دے آر رجسٹرڈ وومن وچ آر ورکنگ. آپ اپنے سراؤنڈنگز میں جی ہمارا یہ ریجن رچ ہے نا, اور جس میں خواتین انڈاکومنٹڈ رول پلے کر رہی ہیں نا, وہ مارولس ہے, وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. آپ کو بتاؤں کہ آپ کی کیا ایگریکلچر, آپ کی کیا انڈسٹری, آپ کی کوئی چیز سروائیو نہیں کر سکتی اگر یہ خواتین گھر سے نکل کے اس طرح سے سپورٹ نہ کریں. نہیں کسی شعبے میں بھی ہینڈ میڈ کا اگر آپ نام لیں, اگر آپ دیکھیں خواتین کے بغیر ہماری جو ہے کامیابی ناممکن ہے. نہیں, اور آپ کی یور 5th لارجسٹ پاپولیٹڈ کنٹری آف دا ورلڈ, اتنی بڑی آبادی کو کیا گورنمنٹ جابس پرووائڈ کر سکتی ہے؟ اور آپ کی جو 52% آف پاپولیشن ہے یہ خواتین کی ہے. اگر آپ صرف ان کو ایک سائڈ پہ بٹھا دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ گھر چلا سکتے ہیں, آپ چیزیں سنبھال سکتے ہیں؟ میرے خیال وہ بیٹھی نہیں ہے, وہ پراپرلی چینلائز نہیں ہو پا, اور وی اپریشیٹ جو آپ کا جو چیمبر ہے, ہم اپریشیٹ کریں ان کو چینلائز کریں. اتنا رچ کام ہو رہا ہے ہینڈ میڈ اس پورے ریجن کے اندر کہ اگر اس کو انٹرنیشنل چین میں لے جایا جائے تو وہ بہت اوپر جا سکتا ہے. ملتان وومن چیمبر کی اگر میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیلز بتاؤں, بہت فخر سے میں بات کرتی ہوں بیٹھ کے کہ ہسٹری بنائی ہے پاکستان میں. ملتان وومن چیمبر از فرسٹ ایور لائسنسڈ وومن چیمبر ان ہسٹری آف پاکستان. اور یہاں پہ زیادہ تر جو خواتین ہیں جینوئن انٹرپرینورز ہیں. ہماری جو یہاں پہ لیڈرشپ ہے, آنٹی فروخ ادھر ہوتی ہے, مسز فروخ مختار, ماشاء اللہ
शी इज सोशल एंटरप्रेन्योर, उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया उनका बड़ा किरदार है, बड़ा काम बहुत है बड़ा उनका, जी, किरदार है बिल्कुल मासूमा, इसलिए कोई यहाँ पे भी मर्दों की डोमिनेंसी ज़्यादा नहीं है, हम लोगों ने आज सब कुछ इक्वल ये तो बल्कि कभी कभी एहसास हो रहा है शायद हम खवातीन ज़्यादा एक्साइटेड होके ज़्यादा बिल्कुल। और आजकल की हर फील्ड ये में, ऐसा की बात हर ठीक है, जिंदगी हर के शोबे में शोबे अगर में आप देखें तो इसी तरह ही है। इसी तरह हमारे साथ अंसा मौजूद है, हम इनसे पूछते हैं कि आपको आपकी फैमिली ने कितना सपोर्ट किया आपकी इस फील्ड में। परमिशन नहीं मिली थी, बहुत मुश्किल से परमिशन मिली, बहुत मनाया, मतलब कि प्लीज़ करने दें ये वो, यही मतलब जिनकी बातें कि सपोर्ट नहीं थी पहले, लेकिन बाद में जब उन्होंने देखा कि ये अपने काम में ठीक है, ये सही कर रही है, बिल्कुल टैलेंट इसमें है, तो उन्हें वो चीज़ नज़र आई, फिर उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत अल्लाह पाक का शुक्र है, उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ, आप लोग के साथ बैठी हुई हूँ। ईद के मतलब हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और बहुत शुक्र है उनकी दुआ से। कि आपको जो है लड़कियों को ज़्यादा ये होता है कि हमें जो है ईदी मिले, स्पेशली ईद के दिन, क्योंकि जितना खर्च कर चुकी होती है ना ईद के कपड़ों के लिए और जूतों के लिए और चूड़ियों के लिए, वो सब निकालना भी होता है। लड़कियों की ईद जो है वो पहले रोजे से शुरू हो जाती है। ईद वाले दिन क्या आपकी जो है, आपको ज़्यादा ईदी कौन देता है, मम्मा या बाबा? दोनों ही, दोनों इक्वल ईद देते हैं? इक्वल ही देते हैं, ताकि इधर भी लड़ाई ना उधर भी नाराज़ ना हो हमसे। जी अंसा, आपने जिस तरह कहा कि आपको अम्मी भी देती हैं, अबू भी देते हैं, शादी आप बताएं कि आप, ज़ाहिर बात है इंसान जितना भी बड़ा हो जाए उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके वालिदैन उसको ईदी दें। मकसद आप बेशक सियासतदान हैं, मकसद है बहुत सारे मसरूफियात हैं आपकी, लेकिन ईद वाले दिन आपकी भी तो ख्वाहिश होगी कि आपको आपके वालिद या आपके घर वाले आपको ईदी दें, या भाभी ईदी देती हैं, क्या सीन होता है? इफ्तिखार भाई, हम उस स्टेज से गुजर गए हैं। असल में ना मैं कॉलेज पढ़ता था, 2002 में मैं पहली दफ़ा MPA बना, वो हमने जवानी देखी नहीं, हम डायरेक्ट बचपन से सीधा ऊपर चले गए। ऊपर चले गए हम, क्योंकि जिम्मेदारियां सारा हमारे ऊपर है, सब कुछ हमारे पास है, तो हमें देना पड़ता है, हमें वो लेने वाला बिल्कुल। आमिर साहब अब सही कह रहे हैं। मुझे आप एक बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन भी है, आप ये बताएं कि आप भाभी को ईदी देते हैं या आपकी लेने की ख्वाहिश होती है? नहीं, देते हैं। उन्होंने भी कभी आपको ईदी दी है? नहीं, हमारे जो रिवाज हैं वो औरतें नहीं देती, हम अच्छा, औरतों को देते हैं, मतलब दिया जाता है गिफ्ट। अच्छा, ये बताएं कि आप गिफ्ट देते हैं या पैसे देते हैं? नहीं, पैसे देते हैं। अच्छा, अपनी मर्जी के, वो अपनी मर्जी से जिसने जो खरीदना हो जाके खरीद ले। ईद वाले दिन ही दी जाती है या आप उसे पहले ही दे देते हैं कि ईद के लिए कुछ ले लो? पहले भी दे देते हैं, लेकिन बाद ईद में वाले दिन झंझट पड़ता देना पड़ता है। पहले कपड़ों के लिए। शायद एक बात मैं और पूछूंगा, ईद वाले दिन क्या ऐसी मकसद कमी होती है जो आप फील करते हैं कि यार मुझे ऐसा होना चाहिए, या मुझे इस चीज़ की कमी है? ईद पर किस चीज़ की कमी आप महसूस करते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन ये पिछले साल मेरी वालदा की डेथ हो गई है, तो वो ना जी बिल्कुल, वो तो खैर है, ऐसी कमी है जो हमेशा जो है वो कमी रहेगी। वरना जब मेरी वालदा ज़िंदा थी तो वो बड़ा एहतमाम किया करती थी ईद का, मैं सुबह सुबह उठाना, बड़े अच्छे अच्छे खाने बनाना, हमारे कपड़े वगैरह तैयार करवा के रखना, ये सब हम जितने भी बड़े हो जाए मेरी वालदा की ज़िम्मेदारी थी। मैं रात को 2 बजे घर आता था तो मेरी वालदा जाग रही होती थी, मैं सुबह जाता था, तो मैं कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैं अपनी वालदा को मिल के ना गया हूँ। मकसद इस ईद पर आप अपनी अम्मी को तो जारी बात है, जिस तरह वो एक ऐसी मेरी कमी है वालदा जो की कभी जिस पूरी नहीं होगी। दिन से मेरी वालदा की डेथ हुई है, मैं सुबह डेली अपनी वालदा की कब्र पे जाता हूँ, उसके बाद मैं अपनी जो ज़िंदगी के जाहिर है आप मसरूफियात बहुत मिस करते होंगे उन्हें, जिस चीज़ से बहुत ज़्यादा लगाव हो इंसान को। अच्छा रोशन, तो वो इन्होंने एक खुश बड़ी होता है। अहम बात की तो कि जो बुज़ुर्ग हैं ना हमारी, मकसद हमारी सोसाइटी में देखें जिस तरह वालदा हैं, वालिद हैं, एक उनकी अलग रवायात वो आज तक चल रही हैं, लेकिन अगर हम अपनी अगली नस्ल देखें, अपनी बीवियों को देखें, तो उनको हमें तैयारी करवानी पड़ती है। बिल्कुल। जिस तरह शादी ने कहा कि इनकी वालदा इनको उठाती थी और खाने तैयार करती थी, इसी तरह इनके वालिद भी, इस तरह आपका, मैं सब फैमिलीज की इस तरह होता है। लेकिन अब जो नई हमारी एक नस्ल है, मकसद है कि उनके हमारी अपनी ख़वातीन को खुद तैयार करना पड़ता है, उठाना पड़ता है, उठें जी। लेकिन जो बुज़ुर्गों की एक रवायत हैं उनके बारे में बताएं कि वो कैसी थी और अब हमें उनको किस तरह अडॉप्ट करना चाहिए, क्योंकि वो जो रवायात थी वो ऐसा ऐसा दम तोड़ती जा रही हैं। देखो, जो चेंज तो एक ऑब्वियस चीज़ है जो चलनी होती है ज़माने के साथ साथ,
لیکن روایات کو بھی سنبھالنا بہت ضروری ہے. جیسے ہم نے ذکر کیا کہ ہمارے اگر عید کے چوڑیاں ہی فار ایگزامپل لے لیں تو یہ ایک روایت ہے. روایت بالکل ہے. ٹھیک ہے, اس سے وہ مہندی روایت مہندی ایک روایت ہے, سیویاں روایت ہے, کھیر پکانا روایت ہے, اس دن سیلیبریٹ کرنا, وہ جو ٹریڈیشنل ڈشز ہیں وہ بننا ایک روایت ہے. تو اسی طرح کر کے عید کو بھی اسی ٹریڈیشنل مومنٹم میں لینا بڑا ضروری ہے. بالکل. اور ہمیں میرے خیال ہماری خواتین کو بھی اس چیز کو ریئلائز کرنا چاہیے, اور ہیں فیملیز جو اپنی ریئلائز کرتی ہیں اور اس کو آگے اسی طرح کی سارا دن سیلیبریشنز رکھنا, اس چیز کو ایک ریل اسپرٹ کے ساتھ چلانا, یہ میرے خیال ذمہ داری ہے ہماری بھی. جو گھریلو خواتین اب اس ایج میں آ رہی ہیں, جو بزرگوں والے رول میں آ رہی ہیں, تو اس کو ساتھ لے کے کیری کرنا یہ بڑا ضروری ہے. لیکن جس طرح مقصد پرانی خواتین ہیں, آپ ہیں, ابھی تک آپ روایت برقرار ہیں, لیکن جو اب ہمارے بچے آ رہے ہیں ان میں یہ چیزیں نہیں ہیں. مقصد میں اس میں ایک بات بتاؤں, میرے سسر بہت اچھی بات کرتے ہیں. جی. میری 2 بیٹیاں ہیں. جی. اور دفعہ میرے ہسبینڈ بیٹھے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارا کیا بنے گا. وہ کہتے ہیں دیکھو اگر تم اپنے پیرنٹس کے ساتھ اچھے ہو, خیال کرنے والے ہو, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تمہارے بچے تمہارا خیال نہ کریں. تو یہ گھر کا ماحول ہوتا ہے, ہمیں خود نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارے بچے کس طرح اس ماحول میں سیکھتے جا رہے ہیں. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ سے جوائنٹ سسٹم کی بات کی ہے کہ یہ جو ٹریڈیشن ہے نا جوائنٹ سسٹم والا اور بزرگوں کے ساتھ رہنے والا, اس میں بہت ساری چیزیں ہم لوگوں کو اپنے بچوں کو آگے بتانی پڑتی ہی نہیں ہیں. انہیں خود آٹومیٹکلی اپنی روایت کا پتہ ہوتا ہے, اور وہ ہمیں بھی نہیں پتہ ہوتا وہ کس طرح سے اس کو آگے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اب ہماری ذمہ داری اس میں کیا ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے بزرگوں کے کلوز رکھیں. عید کے موقع پہ اپنے ویورز کو کیا ایسی بات بتانا چاہیں گی, کوئی پیغام دینا چاہیں گی؟ میں بیفور شی اسٹارٹس, میرے خیال اس میں جو کی ورڈ ہے اس میں وہ ہے فیملی ویلیوز. ہمیں فیملی ویلیوز کو اسٹرینتھن بھی کرنا اور سسٹین بھی کرنا, تاکہ ہمارا جو ایک جو سسٹم ہے اور جو ہماری جو خوشیوں کے طریقہ کار ہیں وہ ان ویلیوز کے ساتھ جڑے ہوئے آگے چلتے رہیں. میں انہی کی بات کو آگے کنٹینیو کروں گی کہ عید از آل اباؤٹ فیملی, کلچر اینڈ سسٹمز, ٹوگیدرنیس. تو اسی طرح سے اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو لے کے اپنی فیملیز, اور اسی طرح سے جو پاکستان ہے یہ ہماری سب سے بڑی فیملی ہے, ہم ٹیررزم باقی سب چیزیں ایک طرف رکھ کے اگر ہم صرف پاکستانی بن کے اپنے کلچر کو اسی طرح پازیٹیو طریقے سے لے کے چلیں, تو میرا خیال ہے کہ ہماری عید دنیا کی بیسٹ عید ہے. شاہ جی, آپ اس عید کے موقع پر کیا پیغام دیں گے؟ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہے, ناظرین کو کیا میسج دیں گے؟ افتخار بھائی, پیار محبت بڑھنا چاہیے. اب جو آج کا دور ہے یہاں پہ نفرت بڑھ رہی ہے, کیونکہ ہمارا شعبہ سیاست ہے. میں دیکھتا ہوں کہ سیاست میں بھی اب ایک دوسرے کے اوپر الزام لگائے جاتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ پیار محبت کے ساتھ ایک دوسرے کو رہنا چاہیے, ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنی چاہیے, زندگی سکون سے گزارنی چاہیے. اچھا, آپ کیا میسج دینا چاہیں گے اپنے ویورز کو عید کے حوالے سے؟ کوئی فیملی کو آپ خوش رکھیں جتنا ہو سکتا ہے, ان کی دعائیں لیں, ٹھیک ہے, اور اپنے دوستوں کو, اپنے ریلیٹیوز کو, سب سے پہلے آپ یہ چیز دیکھیں. اس کے بعد آپ غریبوں کو دیکھیں کہ آپ سے جتنا آپ ان کے لیے کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے کر سکیں, ٹھیک ہے. ان کی خوشی, فیملی کی خوشی میرے خیال سے سیم ہی ہوتی ہے, اور وہ جو دعا دیتے ہیں وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے. جی انسا, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت گفتگو کی اور آج اس عید کی خوشی میں آپ شریک ہوئیں. عامر اقبال شاہ صاحب, آپ کا بھی بہت شکریہ. معصومہ سبطین صاحبہ, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ ہمارے شو میں آئیں اور اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں جو ہے چند لمحات دیے خوشیوں کے اور ہمارے ساتھ خوشیاں سیلیبریٹ کی. ڈاکٹر صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ناظرین, ہمیں دیجیے اجازت, اور اب ہم انسا ملک سے ایک خوبصورت گانا سنیں گے, اور ایک دفعہ پھر آخر میں تمام مسلمانوں کو عید مبارک. انسا ملک سے سنیں گے ہم ایک بہت ہی مزیدار سانگ. اس کے ساتھ ہی ہم آپ لوگوں سے اجازت چاہیں گے. عید مبارک. Baby,
छेड़ कभी उसको छेड़ इस रात की जैसे हो रही सवेर With your one